السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اوپینین کا ٹائٹل ہے چائناز تھرڈ ریولوشن، یعنی کہ چائنا میں اس سے پہلے 2 اور انقلاب آ چکے ہیں اور یہ اب تیسرا انقلاب آنے جا رہا ہے۔ یہ انقلاب کیا ہے؟ یہ مکسچر ہے سوشلزم کا اور کیپٹلزم کا۔ مزید ہم اس اوپینین میں دیکھیں گے ڈیفرنٹ جو فیمس پرسنالٹیز تھی ان کی کوٹیشنز کو اور ان کو ریلیٹ کریں گے چائنا سے۔ اس کے علاوہ ہم چائنا اور امریکہ کے جو ریلیشن شپ ہے اور جو ان کے کشیدہ تعلقات چل رہے ہیں ان کی وجوہات کو بھی اسٹڈی کریں گے۔ انٹروڈکٹری جو پیراگراف ہے آتھر کی جانب سے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور نیپولین بوناپارٹ کی کوٹیشن کے ساتھ سٹارٹ کیا گیا ہے۔ وہ کوٹیشن کیا ہے؟ لیٹ چائنا سلیپ، چائنا کو سونے دیں، فار وین شی ویکس، کیونکہ جب وہ جاگ گئی، شی ول شیک دی ورلڈ، وہ دنیا کو ہلا دے گی۔ تو کوئی بھی کنٹری ہو، چائنا، پاکستان، امریکہ، تو اس کنٹری کے لیے ہم شی کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ دس ریمارک ایٹریبیوٹیڈ ٹو نیپولین بوناپارٹ، یہ ریمارک تھے نیپولین بوناپارٹ کے، ہیز بین ٹرن انٹو ریئلٹی، یہ حقیقت میں تبدیل ہو گئے ہیں، بائی دی چائنیز کمیونسٹ پارٹی، چائنا کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے، زیر اقتدار پارٹی ہے، دیٹ سیلیبریٹڈ دا 100th اینیورسری آف اٹس فاؤنڈیشن دس منتھ، جنہوں نے اپنی 100th اینیورسری سیلیبریٹ کی ہے، اپنی بنیاد کی فاؤنڈیشن کی اس مہینے۔ اوور دی پاسٹ 7 ڈیکیڈز، پچھلی 7 دہائیوں سے، سینس ٹیکنگ اوور پاور تھرو اے ریولوشن، پاور حاصل کی ہے جو انہوں نے انقلاب کے ذریعے۔ دا پارٹی ہیز ٹرانسفارمڈ چائنا فرام ون آف دی پوریسٹ کنٹری، تو اس پارٹی نے چینج کر دیا ہے چائنا کو ایک غریب ترین ملک سے، ٹو دی ورلڈز سیکنڈ بگیسٹ اکانومی اینڈ سپر پاور، دنیا کی دوسری بڑی معیشت اور سپر پاور میں۔ چائنا کیپس امیزنگ دی ورلڈ، چائنا دنیا کو حیران کرتا رہتا ہے، ود اٹس ایگزیلریٹنگ اکنامک پروگریس، اپنی تھرلنگ معیشی ترقی کے ساتھ۔ دا کنٹری ود مور دین 1 بلین پیپل، یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ٹوٹل آبادی 1 بلین ہے، از ناؤ وٹنسنگ اٹس تھرڈ ریولوشن، یہ اب اپنا تیسرا انقلاب دیکھ رہا ہے۔ پہلا انقلاب کب تھا؟ جب چائنا مارز وجود میں آیا 1949 میں، ایک پوریسٹ کنٹری تھا اس وقت جب کمیونسٹ پارٹی نے ریولوشن کے ذریعے ٹیک اوور کیا۔ دوسرا انقلاب کب آیا؟ ماؤ زے ڈنگ کے دور میں آیا، جب یہ چینج ہوا فل آن سوشلسٹ ایک کنٹری میں۔ تیسرا ریولوشن اب سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں اس آرٹیکل میں اسٹڈی کریں گے۔ سنس دا کریشن آف پیپلز ریپبلک ان 1949، یعنی کہ 1949 میں جب سے یہ کریٹ ہوا ہے، یہ ان کا تیسرا ریولوشن ہوگا، تیسرا انقلاب ہوگا۔ انڈر پریزیڈنٹ شی جن پنگ، پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی قیادت میں، چائنا از ناؤ اسرٹنگ اٹ سیلف مور فورسفلی ایز اے گلوبل پاور، تو چائنا اپنا لوہا منوا رہا ہے ایک گلوبل پاور کے طور پہ، عالمی طاقت کے طور پہ، چیلنجنگ دا امریکن ڈومینیٹڈ ورلڈ آرڈر، اور ایسے ورلڈ آرڈر کو بھی چیلنج کر رہا ہے اب چائنا جس پہ امریکہ کا غلبہ ہے۔ دو اسٹیل رولڈ بائی دا کمیونسٹ پارٹی، اگرچہ ابھی بھی کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے رول کیا جاتا ہے، چائنا ہیز لانگ مووڈ اوے فرام دی ڈاکٹرائنل سوشلزم، چائنا اب موو کر چکا ہے ڈاکٹرائنل جو سوشلزم کا کنسیپٹ تھا اس سے دور، دیٹ فارم دی بیسز آف 1949 ریولوشن، جو کہ بنیاد تھا 1949 کے ریولوشن کی، انقلاب کی۔ اٹ ہیز سکسیزفلی ایکسپیریمنٹڈ ود اے ہائبرڈ کیپٹلسٹ اینڈ سوشلسٹ سسٹم، انہوں نے بہت کامیابی سے تجربہ کیا ہے ایک ہائبرڈ مکسڈ کیپٹلسٹ اور سوشلسٹ سسٹم کا۔ تو اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کیپٹلزم اور سوشلزم کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ ہم کسی سیپریٹ لیکچر میں ان دونوں کو بہت ہی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، ان پولیٹیکل سسٹم کو، کہ کیپٹلزم کیا ہوتا ہے، سوشلزم کیا ہوتا ہے، انارکی کیا ہے، ڈیموکریسی کیا ہے، ان تمام سسٹمز کو، ان وچ پرائیویٹ اینڈ فارن انویسٹمنٹس آر ایکولی امپورٹنٹ۔ اب یہ ایک ایسے ہائبرڈ سسٹم کی طرف چلے گئے ہیں جس میں پرائیویٹ بھی اور غیر ملکی انویسٹمنٹ بھی برابر کی سطح پہ اہم ہے۔ دا آئیڈیالوجی واز فرسٹ ڈیولپڈ بائی دی چائنیز لیڈر، یہ آئیڈیالوجی نظریہ تھا سب سے پہلے چائنیز لیڈر کی جانب سے ڈیولپ کیا گیا، جن کا نام تھا ڈینگ شیاؤ پنگ۔ اور کب یہ ڈیولپ کیا؟ لیٹ 1970s میں۔ ہی اڈاپٹیڈ اے مور پریگمیٹک اپروچ، انہوں نے ایک زیادہ پریکٹیکل اپروچ کو اپنایا، فوکسنگ آن اکنامک ڈیولپمنٹ، اور ان کا فوکس کیا تھا؟ معیشی ترقی کے اوپر۔ ہز تھیوری آف اڈاپٹنگ سوشلزم
to a given Chinese situation is based on his famous maxim. ان کی جو تھیوری تھی سوشلزم کو اپنانے کی چائنا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان کے مشہور کوٹیشن کے اوپر بیس کر رہی تھی. اور وہ کوٹیشن کیا تھی؟ کوٹیشن لکھنے کا بھی طریقہ یہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کاما لگایا گیا ہے, یہاں پہ آپ کولن بھی لگا سکتے ہیں, پھر ڈبل انورٹیڈ کاما سٹارٹ ہوئے ہیں, ڈبل انورٹیڈ کاما بند ہوئے ہیں, فل سٹاپ اندر کی جانب لگایا گیا ہے. کچھ جو آتھر ہیں یا جو انگلش انالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کاما آپ باہر کی جانب بھی لگا سکتے ہیں. اٹ ڈز ناٹ میٹر ویدر اے کیٹ از وائٹ اور بلیک. یہ میٹر نہیں کرتا کہ جو بلی ہے وہ کالی ہے یا سفید ہے, ایز لانگ ایز اٹ کیچز مائس, جب تک یہ چوہے کو پکڑ لیتی ہے. یعنی کہ جب تک آپ اپنے ایمز اچیو کر لیتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کون ہیں. بٹ دس سیکنڈ ریولیوشن لیڈ بائی ڈینگ, لیکن یہ جو دوسرا انقلاب جس کو لیڈ کیا تھا ڈینگ نے, could not have been possible, ممکن نہیں تھا, without the initial socialist revolution led by Mao Zedong, جو پہلا انیشیل سٹارٹ میں سوشلسٹ ریولوشن لایا گیا تھا ماؤ زیڈونگ کی جانب سے, that destroyed the old economic, political and social order, جس نے تباہ کر دیا تھا پرانے معیشی, سیاسی اور معاشرتی آرڈر کو, and establish a socialist system, اور ایک نیا سوشلسٹ سسٹم اسٹیبلش کیا تھا. that emancipated the population, اس نے فری کر دیا پاپولیشن کو, آبادی کو ریسٹورینٹ سے, کنٹرول سے, thus laying the foundation of modern China, اور جو جدید چائنا ہے اس کی بنیاد رکھی. over the past 3 decades, پچھلی 3 دہائیوں سے China has completely focused its energies on economic development. چائنا نے اپنی تمام تر انرجیز جو ہیں وہ صرف کی ہیں معیشی ترقی کے اوپر, albeit without the communist party loosening its political control, اگرچہ جو کمیونسٹ پارٹی ہے انہوں نے اپنا سیاسی کنٹرول بھی نہیں کھویا. that has certainly helped make the country an economic superpower, اس نے یقیناً ملک کی مدد کی ہے اس کو معیشی سپر پاور بنانے میں. now President Xi is leading what is described as third revolution, اب پریزیڈنٹ شی لیڈ کر رہے ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تیسرا انقلاب ہے, ٹرننگ چائنا انٹو گلوبل پاور کمپیٹنگ ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ چائنا کو ایک عالمی طاقت بنا رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کا. پریزیڈنٹ شی اسپیچ ایٹ دا کمیونسٹ پارٹیز سینٹینری سیلیبریشن, پریزیڈنٹ شی نے جو تقریر کی ہے کمیونسٹ پارٹی کی 100th سیلیبریشن پہ, اینیورسری پہ, ارلیئر دس منتھ, اس منتھ کے سٹارٹ میں, گیو سم انسائٹ انٹو ہز ڈومیسٹک اینڈ فارن پالیسی ویژن. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو ان کی اپنی ملکی اور غیر ملکی پالیسی کا ویژن ہے. آرگویبلی دا موسٹ پاورفل چائنیز لیڈر, یہ دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ وہ سب سے طاقتور چائنیز لیڈر ہیں سنس ماؤ زیڈونگ کے بعد. ہی کالز فار ریجوینیشن آف دی گریٹ چائنیز نیشن, ریجوینیشن ہوتا ہے گیونگ نیو انرجی, تو وہ کیا بات کرتے ہیں؟ چائنیز جو گریٹ نیشن ہے اس کو نئی انرجی دینے کی. ہز پالیسیز سیم ٹو بی ڈریون بائی ہز اون چائنا ڈریم, ایسا نظر آتا ہے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ڈریون ہیں ان کے اپنے چائنا ڈریم سے, آف میکنگ دا کنٹری موسٹ پاورفل گلوبل اکنامک اینڈ ملٹری پاور. اور ان کا ڈریم کیا ہے کہ وہ ملک کو سب سے طاقتور عالمی معیشی اور ملٹری پاور بنانا چاہتے ہیں. his predecessor may have also shared his objective, ان سے جو پہلے لیڈر تھے وہ بھی ان کا جو مقصد ہے وہ شیئر کرتے تھے. بٹ وٹ میکس شی ریولیوشن مور ڈسٹنکٹیو, لیکن جو شی کا انقلاب ہے اس کو جو چیز زیادہ امتیازی مخصوص نمایاں بناتی ہے, از دی اسٹریٹجی, وہ حکمت عملی ہے, ہی از پرسیوم ٹو اچیو, جو کہ انہوں نے اپنائی ہوئی ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. It represents a reassertion of state in Chinese political and economic life at home. تو یہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ شو کرتا ہے کہ وہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں اسٹیٹ کو چائنا کے سیاسی اور معیشی لائف میں گھر پہ بھی, اینڈ مور ایمبیشیس اینڈ ایکسپینسو رول آف چائنا ابراڈ, اور جو چائنا کا کردار ہے ابراڈ میں, غیر ملک میں, اس کو مزید ڈٹرمنڈ ایمبیشیس کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, بڑھانا چاہتے ہیں, پھیلانا چاہتے ہیں. He believes that in order to secure lasting stability, ان کا یقین ہے کہ ایک مستقل رہنے والی مستحکمیت حاصل کرنے کے لیے, اینڈ پراسپیرٹی اور خوشحالی حاصل کرنے کے لیے, دا کمیونسٹ پارٹی مسٹ ریازرٹ اٹس کنٹرول, کمیونسٹ پارٹی کو اپنا جو کنٹرول ہے اس کو مینٹین کرنا ہوگا. پریزیڈنٹ شی ہیز لانچڈ این اگریسو سیٹ آف ریفارمز, پریزیڈنٹ شی نے ایک جارحانہ قسم کی اصطلاحات کو بھی لانچ کیا ہے.
that increases rather than diminishes the party's role, جو کہ بڑھاتی ہے بجائے اس کے کم کرے پارٹی کا رول، پولیٹیکل مطلب سیاسی، سوشل معاشرتی اور معیشی زندگی میں. He has relentlessly moved against corruption. وہ بہت سختی سے کرپشن کے اگینسٹ بھی انہوں نے موو کیا ہے. That has been endemic in the party, جو کہ پارٹی میں نیٹو تھی، بہت زیادہ حد تک موجود تھی. His centralization of power، انہوں نے جو بہت زیادہ سینٹرلائزیشن کی ہے طاقت کی، اینڈ کرٹیلمنٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن، اور جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آزادی خیال ہے، اس کو بھی ختم کیا ہے. however has raised serious concern، تو ان چیزوں نے جو سنجیدہ قسم کی تشویش ہے اس کو جنم دیا ہے. چائنا ہیز انکریزنگلی بین کرٹیسائز، چائنا پہ بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے اوور الائڈ وائلیشن آف ہیومن رائٹس، کیونکہ وہ جو انسانی حقوق ہیں اس کا استحصال کرتے ہیں. ہز ہارش میئرز ان شنجیانگ، ان کے جو سخت اقدامات ہیں شنجیانگ میں یوگیر کے مسلمز کے خلاف اور ہانگ کانگ میں، ہیو پرووکڈ انٹرنیشنل کنڈیمنیشن، تو اس وجہ سے ان پہ بین الاقوامی برادری کی جانب سے بھی مذمت کی جاتی ہے. دا ریموول آف 2 term limit آن چائنیز پریزیڈنسی، پہلے کیا تھا، چائنا کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ صرف 2 مرتبہ منتخب ہو سکتا تھا، لیکن یہ جو ٹرم تھی، لمٹ تھی، اس کو اب ختم کر دیا گیا ہے، ریموو کر دیا ہے. ہیز پیوڈ دی وے فار ہی، تو اس نے شی کے لیے یہ راستہ بنا دیا ہے ٹو ریمین ان آفس، کہ وہ آفس میں رہیں پریزیڈنٹ کے طور پہ، صدر کے طور پہ، پارٹی لیڈر کے طور پہ، اور چائناز کی ملٹری کے چیئرمین کے طور پہ پوری زندگی کے لیے فار لائف. دیٹ وڈ میک ہم دی موسٹ پاورفل لیڈر ان دا چائناز ریسنٹ ہسٹری، تو یہ چائنا کی جو حالیہ تاریخ ہے اس میں ان کو سب سے طاقتور لیڈر بنا دے گا. اٹ گیوز ہم ایبسلیوٹ پاور ٹو ڈیٹرمائن دا فیوچر کورس آف کنٹری، تو ان کے پاس ایبسلیوٹ مکمل پاور ہوگی کہ وہ ملک کا جو مستقبل ہے اس کا تعین کریں. انڈر شی دیر ہیز بین اے سگنیفیکینٹ پروجیکشنز آف چائنیز پاور، شی کی لیڈرشپ کے انڈر جو چائنا کی جو پاور ہے اس کی پروجیکشنز کی گئی ہیں، اور یہ سگنیفیکینٹ پروجیکشنز تھیں. انٹرنیشنلی اگر ہم بین الاقوامی طور پہ دیکھیں، چائنا از ناؤ پلئنگ اے مور پرویکٹیو رول، چائنا بہت زیادہ انرجیٹک رول پلے کر رہا ہے ان اے مارک ڈیویشن فرام اٹس ارلیئر پالیسی، جو کہ ان کی ارلیئر پالیسی تھی، پہلے پالیسی تھی، یہ اس سے ڈیویشن ہے، انحراف ہے. اور وہ ارلیئر پالیسی کیا تھی، آف مینٹیننگ اے لو پروفائل، کے لو پروفائل مینٹین کی جائے. پریزیڈنٹ شیز ایمبیشن آف پروپیلنگ چائنا ٹو سینٹر اسٹیج، جو پریزیڈنٹ شی کا مقصد ہے کہ چائنا کو پش کیا جائے، پروپیل کیا جائے سینٹر اسٹیج کی جانب گلوبل پاور کی گیم کے، ریپرزینٹ سے شارپ ڈپارچر فرام دی اپروچ آف پریویس چائنیز لیڈرز، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے انحراف کیا ہے، ڈپارچر کیا ہے جو پہلے چائنیز لیڈر تھے ان کی اپروچ سے. ہو اسٹرکٹلی ایڈہیئر ٹو ڈینگ شیاؤ پنگز ٹینیٹ ٹو، اور جو اس وقت کے لیڈر تھے ڈین شیاؤ پنگ، ان کا بلیف کیا تھا، ہائیڈ آور کیپیبلٹیز، ہماری صلاحیتوں کو چھپائیں، اینڈ بائیڈ آور ٹائم، اور اپنے جو ٹائم لیمٹ ہے اس میں رہیں، نیور ٹرائی ٹو ٹیک دی لیڈ، اور کبھی لیڈ لینے کی کوشش نہ کریں. دس اوور دی پاسٹ 2 decades، اس لیے پچھلی 2 دہائیوں میں چائنا اوائڈڈ بینگ ڈران انٹو گلوبل کنفلکٹس، چائنا نے اوائڈ کیا ہے کسی بھی عالمی جھگڑے میں انوالو ہونے سے، اینڈ کمپلیٹلی فوکسڈ اٹس انرجیز آن ڈیولپمنٹ، اور جو اپنی انرجیز تھی ان کا فوکس کیا ہے ڈیولپمنٹ پہ، ترقی پہ، وچ ہیلپڈ اٹ بیکم این اکنامک سپر پاور، جس نے ان کی مدد کی ہے معیشی سپر پاور بننے میں. چائناز گروئنگ اسرٹیونیس آن دی گلوبل اسٹیج، اب جو چائنا کی مینٹیننس ہے گلوبل اسٹیج کے اوپر کنٹرول ہے، اینڈ اٹس گروئنگ اکنامک پاور، اور ان کی جو بڑھتی ہوئی معیشی طاقت ہے، از سین ایز اے تھریٹ ٹو امریکن ڈومینیشن، تو یہ امریکہ کے غلبے کے لیے خطرہ محسوس کیا جاتا ہے. چائنا از ناؤ چیلنجنگ یو ایس اکنامک لیڈرشپ فار مور انٹینسلی، اب چائنا یو ایس کی جو معیشی لیڈرشپ ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے مزید سخت طریقے سے جتنا یہ پہلے کرتا آیا ہے. ریلیشنز بٹوین یو ایس اینڈ چائنا ہیو ورسنڈ، چائنا اور یو ایس کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ مزید خراب ہو گئے ہیں ان ریسنٹ ٹائمز، حالیہ ٹائمز میں، اوور ٹریڈ، تجارت کے مسائل پہ، اور جو دوسرے مسائل ہیں ان کے اوپر. یہ برین چائلڈ آف پریزیڈنٹ شی جن پنگ، پریزیڈنٹ جو ہیں شی جن پنگ، ان کا برین چائلڈ کیا ہے، چائناز ملٹی بلین ڈالر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے. این انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، یہ ایک ایسا بنیادی ڈھانچے کا اسٹرکچر ہے، پروجیکٹ ہے جو کہ لنک کرتا ہے اولڈ سلک روڈ کو یورپ کے ساتھ. از اے مینیفیسٹیشن آف چائناز گروئنگ جیو پولیٹیکل ایمبیشن، تو یہ مینیفیسٹیشن ہے، ڈسپلے ہے، شو ہے چائنا کے بڑھتے ہوئے جیو پولیٹیکل مقاصد کا.
ए प्रोजेक्ट दैट हैज़ नाउ बीन इन ऑपरेशन फॉर सेवरल ईयर्स, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इन ऑपरेशन है कई सालों से। इट कवर्स मोर दैन 68 कंट्रीज़, ये 68 कंट्री से भी ज़्यादा ममालिक को कवर करता है, तमाम एशिया, अफ्रीका, यूरोप और साउथ अमेरिका के बरआज़मों में, यानी कि ये 4 बरआज़म कवर कर रहा है। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये हैरान कुन नहीं है, दैट चाइनाज BRI हैज़ बिकम ए मेजर काज ऑफ कंसर्न फॉर अमेरिका, के चाइना का BRI इनिशिएटिव अमेरिका के लिए तशवीश का बाइस है। इट इज़ एविडेंट, ये वाज़े है, दैट द प्रोजेक्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में नहीं है। यह हमारे पास सेमी कोलन है। सेमी कोलन पंक्चुएशन की एक ऐसी टाइप है जो 2 सेंटेंसेस को सेपरेट करता है, दोनों सेंटेंसेस के अपने कंप्लीट मीनिंग होते हैं। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इनिशिएटिव इज़, जो एक अहम मकसद है इस इकदाम का वो क्या है, इज़ टू टर्न यूरेशिया इनटू एन इकनॉमिक एंड ट्रेडिंग सेंटर, के यूरेशिया को, यूरोप और एशिया को एक मईशी और तिजारती सेंटर में तब्दील करना है। ब्रेकिंग द डोमिनेशन ऑफ द अमेरिकन लेड ट्रांस एटलांटिक रजीम, और जो अमेरिका की ट्रांस एटलांटिक रजीम है उसके गलबे को ख़त्म करना है। इट इज़ आल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स, ये जो तब्दील होती हुई जियोपॉलिटिक्स का भी डिस्प्ले है। एंड रीलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस, और जो फोर्सेस हैं उनकी दोबारा से अलाइनमेंट है। रिफ्लेक्टिंग ए मूव टू शिफ्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, अक्कासी कर रहा है ऐसे मूव की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट करना चाहता है, तब्दील करना चाहता है तजारत के ईस्ट की जानिब। एंड एस्टेब्लिश चाइनाज प्रीडोमिनेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, और आलमी सियासत में चाइना की गलबे को एस्टेब्लिश करना चाहता है। द फैक्ट दैट द प्रोजेक्ट हैज़ अट्रैक्टेड सो मैनी कंट्रीज़, ये हकीकत कि इस प्रोजेक्ट ने इतने सारे ममालिक को अट्रैक्ट किया है, हैज़ फर्दर रेज्ड अमेरिका कंसर्न, तो इसने मज़ीद अमेरिका की तशवीश को बढ़ा दिया है। नाउ द अमेरिकन लेड G7 कंट्रीज़ सीक टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, अब अमेरिका जो G7 कंट्रीज़ को लीड कर रहा है वो चाइना के जो इन्फ्लुएंस, बढ़ता हुआ क्लाउट है, असर है, उसको काउंटर करना चाहता है। बाई ऑफरिंग डेवलपिंग नेशंस, जो डेवलपिंग अक़वाम हैं उनको ये ऑफ़र करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान दैट कुड राइवल चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का राइवल होगा, मुखालिफ होगा। उसका नाम इन्होंने रखा है बिल्ड बैक दी बेटर वर्ल्ड। वाशिंगटन मूव टू कंटेन चाइना हैज़ फर्दर हार्डन बीजिंग स्टांस, वाशिंगटन जो मूव लिया है चाइना को रिस्ट्रेन करने का, कंटेन, कन्फाइन करने का, इसने बीजिंग का जो स्टांस था उसको मज़ीद सख्त कर दिया है। इन्हें डिफाइंड स्पीच एट दी सेंटिनरी सेलिब्रेशन, और एक जो रेजिस्टेंस स्पीच की गई है, तकरीर की गई है 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस पे, प्रेसिडेंट शी वार्न दी फॉरेन पावर्स विल गेट देयर हेड बैश्ड, प्रेसिडेंट शी ने यह मुतनब्बा किया है कि गैर मुल्की पावर्स अपना सर तुड़वा बैठेंगी इफ़ दे अटैम्प्ट टू बुली आर इन्फ्लुएंस द कंट्री, अगर वो मुल्क को हरास या असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। ही सेड बीजिंग वुड नॉट अलाउ सेंक्टिमोनियस प्रीचिंग, उन्होंने कहा कि बीजिंग सेंक्टिमोनियस प्रीचिंग को, तबलीग को अलाउ नहीं करेगा। सेंक्टिमोनियस क्या होता है? मेकिंग ए शो ऑफ बीइंग मॉरली सुपीरियर, जैसा कि अमेरिका स्टार्ट से करता है। लेकिन आप अगर कुछ दहाइयाँ पीछे जाएं तो ये एक ट्विटर पे एक ऐड सर्कुलेट कर रहा था अखबार में, जहाँ पे हमने देखा तकरीबन 1970-80s की बात है, जहाँ पे औरतों की सेल के बारे में वो एक ऐड था। तो अब देख सकते हैं कि कुछ अर्सा पहले ही अब जो अलमदार बना फिरता है US ह्यूमन राइट्स का, वुमेन राइट्स का, वो वुमेन सेल में इन्वॉल्व था लीगली। इन रिमार्क्स वाइडली सीन एज डायरेक्टेड एट द US, और जो बीजिंग ने रिमार्क दिए हैं ऐसा नज़र आता है कि US की जानिब डायरेक्ट किए गए हैं। द थर्ड चाइनीज़ रेवोल्यूशन इज़ लाइकली, ये जो तीसरा चाइना का इनकलाब है ऐसा नज़र आता है कि प्रोबेबिलिटी है कि ये आल्टर कर देगा, चेंज कर देगा जो मौजूदा वर्ल्ड आर्डर है उसको। तो इस एडिटोरियल में हमने ये देखा वर्ल्ड आर्डर के बारे में, जो तब्दील होती हुई जियोपॉलिटिक्स है वो किस तरफ लीड कर रही है। अमेरिकन लेड G70 कंट्रीज़ चाइना को कन्फाइन करना चाह रहे हैं, उतना ही चाइना अपनी पॉलिसी को चेंज कर रहा है और अपना जो असर्टिव रोल है उसको मज़ीद नुमाया कर रहा है। अब जो न्यू ब्लॉक्स बनेंगे उसके बारे में ये आर्टिकल है। इसी तरह से चाइना और जो अमेरिका के रिलेशन पे अगर कोई आता है तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं। इसी तरह से चाइना की बढ़ती हुई इकनॉमिक और जो मिलिट्री पावर है उस पर अगर कोई टॉपिक आता है तो उस पर भी आप इस आर्टिकल को कोट कर सकते हैं।
اور آئی ول سجیسٹ کہ اگر آپ یہ ٹاپک سٹارٹ لیتے ہیں، اس پہ آپ اگر لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کو سٹارٹ کریں نپولین بوناپارٹ کی اس کوٹیشن کے ساتھ کہ چائنا کو سونے دیں، لیٹ چائنا سلیپ، فار وین شی ویکس ہی ول شیک دی ورلڈ۔ یہ جی بریف انالیسس تھا آج کی اوپینین کا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔